الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين۔ محترم حاضرین، آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی 6 بنیادیں ہیں۔ 6 چیزوں پر ایمان لائے بغیر کوئی بندہ ایمان والا، دائرہ ایمان میں داخل ہونے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک بڑی بنیاد ہے رسولوں پر ایمان لانا، ایمان بالرسل۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں یہ مضمون آپ کو جا بجا ملے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہم اہل ایمان اسے بار بار دہراتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو روایت بہت مشہور ہے حدیث جبرائیل کے نام سے، بخاری مسلم وغیرہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کے درمیان ایک انسان کی شکل میں آئے، مختلف سوالات کیا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی علامتیں کیا ہے وغیرہ۔ تو اس میں ایمان کیا ہے کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ او کما ورد فی الحدیث۔ 6 چیزوں کا ذکر کیا، ان میں ایک ہے رسولوں پر ایمان لانا، پیغمبروں پر ایمان لانا۔ وہ سارے پیغمبر جن کا تذکرہ صراحت سے قرآن و حدیث میں ہوا ہے یا بغیر صراحت کے ہوا ہے، وہ کتنے تھے، کون کون تھے؟ عام طور سے اہل علم نے بیان کیا کہ 25 انبیاء کرام ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، بعض کا حدیثوں میں ہے۔ ان میں سے بعض شخصیات ایسی ہیں 25 کے علاوہ جن کے نبی یا پیغمبر ہونے کے سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے، وضاحت نہیں ہے، دلائل صراحت سے موجود نہیں ہے۔ تو 25 کا ذکر ہے، اور جن کا تذکرہ ہے ان کے علاوہ بہت سارے انبیاء ہیں۔ بہت مشہور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رسول کتنے ہیں، تو آپ نے بتایا 314 313، اور انبیاء کتنے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ بہت بڑی تعداد ہے، 1,24,000۔ بہت سارے علماء اس پر کلام کرتے ہیں، لیکن محقق علماء نے کہا ہے کہ یہ حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچتی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ اتنے انبیاء ہیں، خود قرآن نے کہا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے قصے کو ہم نے بیان کیا، جن کے قصوں کو، کچھ ایسے ہیں جن کے قصوں کو ہم نے بیان نہیں کیا۔ تو اسی لیے ہمارا اور آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جن کے نام کے ساتھ، جس صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث نے ہمارے سامنے بیان پیش کیا ہے، ہم ان کو ویسے ہی صراحت کے ساتھ مانیں، یہ تفصیلی ایمان ہوا۔ جن کا نام نہیں لیا ہے، ہم بغیر نام لیے ہوئے یہ عقیدہ اور ایمان رکھیں کہ اللہ نے جن رسولوں کو بھیجا تھا ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ایک رسول کا بھی کسی نے انکار کیا جو سچے رسول ہیں، ایک رسول کا بھی
تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن میں، کوئی مسلمان کہے کہ میں سارے رسولوں کو مانتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، وہ کافر ہو جائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن نے ان کو نبی پیغمبر کہا ہے، اور کوئی انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو جن انبیاء اور رسولوں کا جیسے تذکرہ ہے ویسے مانا جائے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت یہ بھی کر دوں کہ جن کا تذکرہ نہیں ہے، جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، تو ہمارے یہاں کچھ نئے محققین دانشوران حالات کا تقاضا دیکھ کر یا کچھ اور مصلحت کے تحت اسے سمجھتے ہیں مصلحت، جو حقیقت میں مصلحت نہیں ہے، ایسی کچھ شخصیات کو بھی بلا وجہ نبوت کے دائرے میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا پیچھے سلمان صاحب ندوی جو روافظ اور کبھی کبھی ہندوتوا والوں کی حمایت کرنے لگتے ہیں، ہاں، صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، انہوں نے ایک قسم کا بیان دیا کہ پنڈت رام چندر جی بھی جو ہیں ہندوستان میں ہو سکتا ہے نبی رہے ہوں۔ کچھ لوگ گوتم بدھ کو کھینچتان کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی اور بھی، لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ جس پر دلیل نہیں ہے ہم اسے ایمان کی بنیاد میں شامل نہیں کر سکتے، یہ بالکل واضح اور صاف بات ہے۔ رام کا جہاں تک معاملہ ہے، خود ہندو مذہب کے محققین میں یہ اختلاف ہے کہ وہ شخصیت حقیقی ہے یا صرف افسانوی اور کہانی ہے۔ عام طور سے ان کے یہاں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ والمیکی نے ایک تصوراتی طور پر رامائن لکھی تھی، اس میں ایک نیکی کا کردار پیش کرنے والا ایک کردار رام تھا، یہ حقیقت میں تھا ہی نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس پر بحث ہے اور ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ بہرحال جن کا نام ہے ان پر ایمان لانا، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے کچھ خاص باتوں کا، ان کی جو خصوصیات، ایک نبی کی جو خصوصیات ہوتی ہیں ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، جیسے ان کی طرف اللہ کی وحی ہونا، ہاں، اور پھر ان کا سب سے مکمل، سب سے کامل انسان ہونا سماج اور معاشرے میں۔ انسانی تاریخ میں کوئی بھی انسان انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کیا، ان کے برابر بھی نہیں، اگرچہ قرآن نے بتایا تلک الرسول فضلنا بعضهم بعضا، کہ بعض یہ رسول ہیں جن میں سے جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ انبیاء کرام سب سے فضیلت والے تمام انسانوں میں، ان کے اندر رسول جو ہے ان سے زیادہ اونچے درجے کے، رسولوں میں اولو العزم رسول، بہت سے اقوال کے درمیان راجح قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم رسول ہیں۔ ان کا درجہ دیگر رسولوں سے بھی اونچا، اور ان 5 میں 2 خلیل کا درجہ اونچا، 2 خلیل میں خاتم النبیین کا درجہ سب سے اونچا۔ یہ آپ عقیدے کی کتابوں میں عام طور سے پائیں گے۔ اب یہ ان کے درجات اونچے ہیں تو اس میں خود بخود اس بات کا مفہوم شامل ہے کہ یہ بطور انسان بھی دوسروں کے مقابلے میں سب سے کامل ہوتے تھے، سب سے مکمل۔ کیسے مکمل؟ اپنی شخصیت تخلیقی اعتبار سے، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ بھرپور، قوی، خوبصورت، جاذب نظر اور مکمل انسان ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی شخصیت کو اس طرح کامل بناتا تھا کہ کسی کو کسی بھی زاویے سے اعتراض نہ رہ جائے کہ ان کے اندر یہ کمی ہے، اور وہ کسی بھی شکل میں اسے بہانہ بنائے اپنے انکار اور کفر کا۔ تو تخلیقی اعتبار سے وہ مکمل ہوتے تھے تمام لوگوں سے زیادہ۔ اسی طریقے سے حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے مکمل، سب سے بہتر ہوتے تھے کہ کوئی ان پر نکتہ چینی نہ کر سکے، عیب نہ نکال سکے کہ ان کے نسب میں کچھ کمی ہے، کچھ فرق ہے۔ دوسرے نمبر پر تیسرا، ان کو اخلاق اور کردار کے اعتبار سے سب سے زیادہ اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا۔ ان کے اخلاق و کردار کے آس پاس بھی ان سے کم درجے کا کوئی انسان نہیں جا سکتا۔ اس میں بعض علماء نے مزید تفصیل بیان کی کہ اللہ کے راستے میں دعوت، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے سلسلے میں ان کا جذبہ، ان کا صبر جیسا ہوتا کسی اور کا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے اسی کام کے لیے اللہ انہیں مبعوث فرماتا تھا۔ تو دعوت کے جتنے بھی تقاضے، اقدار ہیں، وہ سب سے کامل شکل میں انبیاء میں موجود ہوتی تھی۔ عبادت، ریاضت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگی کا اظہار کرنے میں، چونکہ وہ نمونہ بنتے تھے قوم اور امت کے لیے، لہذا عبادت کے معاملے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ۔ اور نبیوں میں جس کا درجہ جتنا اونچا ہے
وہ ان تمام چیزوں میں انبیاء میں بھی زیادہ اونچا ہے۔ اہل علم نے جیسے ابن ابیلیز حنفی رحمہ اللہ نے شرح العقیدہ طحاویہ میں درجات بتاتے ہوئے کہا کہ جس نبی اور پیغمبر نے توحید کے تقاضوں کو علمی طور سے، عملی طور پہ، دعوتی طور پہ، حالات کے اعتبار سے اور مخالفین کی مخالفت کو جھیلنے کے اعتبار سے جتنا زیادہ جس نبی نے توحید کے تقاضے کو مکمل کیا، اس کا درجہ اتنا اونچا، سب سے زیادہ۔ تو توحید کے تقاضے پر جو جتنا اترے گا آج ہم میں اور آپ میں بھی، اس کا درجہ اللہ کے نزدیک اتنا اونچا ہوگا، دوسروں کے مقابلے میں وہ زیادہ اونچے مقام والا ہوگا۔ یہ انبیاء کرام میں جب ہے تو ہمارے درمیان بھی وہی بات ہے۔ بہرحال انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ، عرفہ، اشرف ہوتے تھے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ فلاں بزرگان، مشائخ اور فلاں شخصیات یہ انبیاء سے بہتر ہیں یا ان کے برابر ہیں، ان کا مقام اونچا ہے، تو باتفاق اہل سنت والجماعت کے علماء سلف اور خلف کے جو معتبر علماء ہیں، ان کا اتفاق اور اجماع ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ میری یہ بات سرسری طور سے نہ سنیں، ہمارے ارد گرد میں ایسے لوگ موجود ہیں، آپ سوچیں گے کون لوگ ہیں، جن کے اقوال، کتابیں، تحریریں اس طرح کی بھری پڑی ہے کہ وہ نعوذ باللہ انبیاء کی بے عزتی اور تنقیص کرتے ہیں، ایک بات، اور بعض اپنے مشائخ اور بزرگوں کو انبیاء سے بہتر مانتے ہیں۔ صوفیوں میں یہ بات آپ کو کثرت سے ملے گی، بلکہ حلاج وغیرہ کے یہاں تو یہ ملے گا کہ وہ ابلیس اور فرعون کو اپنا استاد اور ساتھی کہتا ہے، اس کی تحریر موجود ہے، منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، جس کو ہمارے یہاں لوگ بزرگ بولتے ہیں، اور انبیاء پر تنقید کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ایمان بالرسول کی کچھ بنیاد بیان کر رہا تھا میں، اس تناظر میں یہ ذہن نشین رہے کہ دنیا کے سب سے بہتر اور افضل قوم، انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے افراد انبیاء کرام علیہ السلام۔ اگر کسی کم درجے کے انبیاء کرام کے درمیان جو کم سے کم درجے والا کوئی پیغمبر اور نبی ہو، اس کے برابر بھی کوئی غیر نبی کو مانے تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، کفر ہو سکتا ہے۔ ہاں، کوئی اس طرح کا خیال رکھے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، صوفیوں میں قول ہیں اس طرح کے، تو ان کی غلطی ہوئی تھی، ان کے مقابلے میں ہم ان سے بہتر ہے، ہم ویسی غلطی نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ایسا تصور کرتا ہے تو اس نے انبیاء کا مقام، ان کی حیثیت، قرآن و حدیث کے ایمانیات کا معیار جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ بات تھوڑی سی پھیل رہی ہے، میں سمیٹوں، میں نے کہا کہ میں تمہیدی طور پر یہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سیاق و سباق میں یہ باتیں بیان کی ہیں کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ ان کو مبعوث فرماتا تھا لوگوں کے لیے بطور نمونہ، ان کو دعوت دینے کے لیے نمونے کے طور پر، اور ان کو سب سے اعلیٰ درجے پر رکھتا تھا۔ جیسے سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگ بھگ 18 انبیاء کا ذکر کیا، اور ان کے بعد کہا کہ ان سب کو ہم نے ہدایت دی، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ایک دلیل صرف دے رہا ہوں کہ ان تمام انبیاء کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ یہ قرآن کی ایک دلیل ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تمام لوگوں کو ہم نے فضیلت عطا، تمام لوگ انسانوں پر، انبیاء کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ نمونے کے لیے، تعلیم اور دعوت کے لیے میں نے انبیاء کو مبعوث کیا، اور سابقہ انبیاء کی شریعتیں نامعلوم سی ہو گئی، منسوخ ہو گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، تو ان پر اجمالی طور پر ایمان رکھنا کہ وہ پیغمبر ہیں، ان کی تعلیمات سچی تھی، وہ اللہ کے برگزیدہ تھے، ان کا ایسا ایسا مقام تھا، اللہ اور رسول نے جو ان کی خصوصیات بیان کی وہ خصوصیات بھی مانے، جیسے حضرت ابراہیم خلیل تھے، حضرت موسیٰ کلیم تھے، اور دوسری خصوصیات دوسرے پیغمبروں کی جو جو بیان کی گئی ان کو ویسا ہی مانے، لیکن تفصیلی علم کے احکام و شریعت کے ہم مکلف ہیں۔ اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی، کسی اور کی نہیں۔ یہ بالکل واضح ہے
ان موٹی موٹی باتوں کو جو ہم اور آپ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کئی لوگ کہہ رہے ہوں کہ یہ باتیں تو جانتے ہیں، کیوں دہرا رہے ہیں؟ یہ ایمانیات کی بات ہے، بار بار دہرانی چاہیے، اپنے بچوں کو بتانی چاہیے۔ جب ہم یہ بات جان گئے، یہیں سے یہ اصول، یہ ضابطہ نکلا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے آس پاس بھی جب کسی کا درجہ نہیں ہے تو انبیاء کے مقابلے میں کسی اور کی اتباع، دین کے معاملے میں اس کو نمونہ بنانا، اس کے اپنے آپ کو پورا اس کی فکر اور اس کے خیالات کے حوالے کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ انسانی فطرت آپ دیکھیں گے، ہر انسان کی زندگی میں وہ کسی بھی شکل میں کسی انسان کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں فیشن چلا ہے، جس ملک میں جو کھیل رہتا ہے اس کھیل کا کوئی اسٹار پلیئر ہے تو کچھ لوگ اس کو آئیڈیل مانتے ہیں، اس کو اپنا نمونہ بناتے ہیں۔ جہاں فلمی معاشرے پر فلمی اثرات ہیں تو وہاں فلموں کے اداکار، ہیرو ہیروئنس، اس کو لوگ جو ہیں اپنے ہاں آج کے سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور انہی چیزوں کا عام غلبہ ہے۔ یہ بڑا افسوسناک بات ہے۔ ہمارے گھروں میں یہ جو میں نے ابھی بنیادی باتیں بتائی اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، یہ بار بار دہرانا چاہیے۔ اگر آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں، عورتوں کو یہ چیزیں بتائیں گے تو اس کے ایک دو نہیں دسیوں فائدے ہیں، زندگی کا فائدہ ہے۔ اس سے ان کے ذہن و دماغ میں جب یہ بات رچ بس جائے گی، جو حقیقت ہے کہ دنیا کے سب سے بہترین انسان انبیاء کا گروہ ہے، لہٰذا ہمیں نمونہ ان کو بنانا چاہیے، معیار ان کو بنانا چاہیے۔ اللہ نے معیار بنا کر پیش کیا انہیں، تو جس کو اللہ نے سمپل معیار بنایا وہ دوسروں کے معیار کے مقابلے ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی کسی بھی درجے کا پہنچے، ہوا میں اڑے پانی پہ چلے، کسی بھی پیغمبر کے درجے کو، خاک پاک کو پہنچ نہیں سکتا۔ یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ اور جب نبی کا یہ مقام ہے تو پھر نبی کے مقابلے میں یا نبی کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات ماننا یہ سراسر کھلی گمراہی ہے، ہماری اس بنیادی اصول کے خلاف ہے جو آج لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سبق ہم نہیں دہراتے۔ تو یہ اچھے لوگوں کو، کچھ لوگ تو پیر صاحب کو، فقیر کو، امام صاحب کو، مفتی صاحب کو، مولوی صاحب کو، فلاں بزرگ کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، وہ دین سے نسبت رکھتے ہیں۔ ابھی میں نے جو شروع میں کہا، فلم اداکار، کھلاڑی، ان کا تو دین سے تعلق بھی نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہیں، غیر مسلم سے شادی کر رہے ہیں، مورتی کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، جن کے دین ایمان عقیدے کا کوئی پتہ ٹھکانہ نہیں، جو اپنے ایمان کو کوڑیوں کے عوض بیچتے ہیں، وہ ہمارے نوجوانوں اور نسل کے آئیڈیل بنیں گے۔ شرمناک بات ہے۔ قوم کے علمی اور عملی ایمانی سطح انتہائی گراوٹ کا شکار ہے، یہ ہم کو بتاتی ہے یہ صورتحال۔ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، رونے کا مقام ہے۔ اور یہ اس بات کی بھی خبر دے رہی ہے یہ صورتحال کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو انبیاء، صحابہ کے بارے میں بتاتے ہی نہیں ہیں۔ اگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے بچے حقیقت میں جانیں گے تو ان کی جیسی عزت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں کریں گے۔ لیکن ہمارے یہاں تو اب دکانیں چل رہی ہیں، پیر صاحب کی عقیدت، ان کے واقعات، ان کی حکایات، ان کی کرامات اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ آدمی اللہ کو، پھر اللہ کے بعد اس کے پیغمبروں کو بھول کر بس بزرگوں کی عظمت اور کبریائی اور عقیدت میں لگا رہے۔ یہی دکان چل رہی ہے دین کی۔ دین کو پورا لوگوں نے چینج کر کے رکھ دیا۔ خیر، یہ اتنی لمبی بات میری ہو گئی۔ میں براہ راست انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان سے متعلق کچھ بنیادی باتیں عرض کر کے بعض انبیاء کا تذکرہ کرنا چاہتا تھا، اور اس میں آج کے اس خطبے میں، جو آج یقیناً پورا نہیں ہو سکے گا، سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی عید الاضحیٰ، حج، قربانی کے حوالے سے جو ابھی ایام جاری ہیں، کھانے پینے کے ایام تشریق، ان حوالوں سے ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معاملہ متعین فرما دیا ہمارے اور آپ کے لیے دینی اعتبار سے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی آل کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے نمونے کو تازہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے، ایسے ہی اور کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ تو یہ تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ کہانی کے لیے نہیں کہ ہم قصہ اور کہانی صرف سنیں۔ ان واقعات میں، ان کی دعوت میں، ان کے مقابل مخاطبین کا جو رویہ، رد عمل رہا، ان سارے معاملے میں پھر آخر میں ان کا جو انجام ہوا، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے دروس و عبرت کے بہت سارے سامان ہیں۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان کے یہاں جو واقعات ہوئے ہیں وہ ہمارے یہاں بھی ہو رہے ہیں، ہوں گے۔
اگر ایسا نہیں ہوتا علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ہر انسان میں، علامہ ابن تیمیہ نے کہا غالباً، ہر انسان کے اندر فرعونیت اور ابلیسیت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ، جس کی جیسی طاقت ہے، جیسا مزاج، میری سنو، میری چلے گی، جیسے فرعون نے کہا ہاں میں بڑا ہوں، تو جس کی جیسی طاقت ہے وہ ایسا اظہار کرتا ہے، میری لوگ مانے دوسروں کی نہ مانے۔ تو علامہ ابن تیمیہ غالباً انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اندر ابلیسیت اور فرعونیت کے مادے نہ ہوتے تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا واقعہ ہمارے سامنے پیش نہیں کرتا، ان کا نمونہ پیش نہیں کرتا۔ ان کا نمونہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو برائی تھی وہ ہمارے اندر بھی آ سکتی ہے کسی نہ کسی سطح میں۔ اگر اس برائی کے راستے پر ہم چلے جو ان کے اندر تھی تو پھر ہمارا انجام بھی ان کا ہی جیسا ہوگا۔ یہ طے ہے، اللہ کا قانون ہے، ہم مانے نہ مانے، غفلت کا شکار رہیں۔ ایسے ہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کا واقعہ، ان کی شخصیت کو پیش کیا ہے، قوم اور ان کے درمیان مکالمہ، دعوت، عمل، رد عمل، یہ واقعات نقل کیے ہیں، تو یہ کہانی سنانے کے لیے نہیں بلکہ عبرت و نصیحت کے لیے ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی معاملہ ہے کہ جو اس دور میں ہوا، قوم نے کیا، ماننے والوں نے اور نہ ماننے والوں نے، قیامت تک ویسے افراد رہیں گے۔ ہمارے مزاج میں بھی وہ چیزیں ہیں، ہمارے سماج میں بھی ویسے معاملات ہیں جیسے انبیاء کے سماج میں ہوئے تھے۔ اسی لیے اللہ نے ہم کو ان واقعات کو نصیحت بنا کر پیش کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا مختصر سا تعارف، یہ کون ہے؟ یہ شعیب مدین، اہل مدین کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں یہ مدین ایک بستی ہے۔ کہتے ہیں کہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے تو ان کی نسل کا، کچھ لوگوں نے کہا ان کے پوتے ہیں۔ اہل انساب اور اہل تاریخ نے، آپ موسوعہ عربی کی جو عقیدے کی انسائکلوپیڈیا ہے اس میں دیکھیں گے کہ اہل انساب کی طرف سے منسوب کر کے مختلف شجرے پیش کیے گئے، حضرت ابراہیم اور پھر مدین تک، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم سے نیچے مدین، پھر اس سے حضرت شعیب علیہ السلام تک۔ تو بہرحال یہ تو طے ہے کہ مدین، اور بعض لوگوں نے مدیان، یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے بیٹے یا پوتے تھے، کچھ لوگوں نے مختصراً یہ لکھا۔ انہی کی شخصیت کی طرف نسبت کر کے یہ بستی کا نام پڑ گیا، قبیلے کا بھی نام پڑ گیا مدین، جن کو ہم اور آپ اہل مدین کہتے ہیں۔ اہل مدین یہ موجودہ محل وقوع کے اعتبار سے اردن میں پڑتا ہے، شام کا نواحی علاقہ تھا اس وقت۔ موجودہ اردن ایک جگہ ہے معان، اس سے قریب، اور قوم لوط جو تھی، قوم لوط جس کی بستی تھی صدوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے وہ، آپ پر ایمان بھی لائے، پھر ان کی قوم اور بستی الگ تھی جس کو صدوم کہتے ہیں۔ صدوم سے بہت قریب ہے حجاز جو کہلاتا ہے، اس کے شمال مشرق میں، اور فلسطین اور شام کے جنوبی حصے میں۔ یمن سے جو لوگ اس طرف جاتے تھے تجارتی سفر پر، اور مصر سے جو لوگ آتے تھے ساحلی راستہ اختیار کر کے، ان کی شاہراہ پر یہ بستی پڑتی تھی۔ مدین کے مختلف قبیلے اور بستیاں بکھری ہوئی تھی، وہ لوگ راستے میں پڑتے تھے، یعنی یہ شاہراہ عام پر تھے۔ یہاں تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت کا دورہ تھا، اچھا گرم بازاری تھی گویا، تو بڑے خوشحال بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف سیدنا شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ہاں، حضرت شعیب علیہ السلام جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ خطیب الانبیاء ہیں، خطیب الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر، جیسے ابھی ہم نے آیت پڑھی سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں، اور دوسرے کچھ مقامات پر، ان میں قدر تفصیل سے ہے، ان کی جو دعوت اور خطاب قوم سے پیش کیا گیا ہے، قوم نے جو سوال کیا اس کا جو جواب انہوں نے دیا، یہ بڑا خوبصورت اور اچھے انداز میں۔ اسی لیے ان کے حسن مراجعت اور بھرپور اور مضبوط دلیل کے ساتھ گفتگو کرنے کی بنیاد پر انہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ قرآن نے ان کی دعوت کا تذکرہ کیا، شہر کا ذکر کیا، ان کی بعض گمراہیوں کا، اعمال کا ذکر کیا، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کے کسی خاص معجزے کا ذکر نہیں کیا۔ شیخ عثمان بن محمد الخمیس، ان کی کتاب ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ،
یہ صحابہ کرام اور انبیاء کے موضوع کے آج کے موجودہ عرب علماء میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، وہاں کے ٹی وی چینل پر بھی آتے تھے۔ انہوں نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیات اور سیرت کے جتنے پہلو کی ہمیں اور آپ کو ضرورت تھی عبرت نصیحت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اجاگر کر کے بیان کیا۔ اللہ کی مشیت و مصلحت کے مطابق جن کے معجزات اور تفصیلات کا بیان کرنا ضروری تھا وہ ہمیں بتا دیا، اور جہاں جس کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کی کتنی بیویاں تھیں، کتنے بچے تھے، کیا تھے، ان تفصیلات کو اور بعض کے معجزات کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ تو ایسے ہی حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ تو ذکر کیا کہ وہ رسول امین تھے، وہ پیغمبر تھے، انبیاء کے بیان میں ان کا ذکر کیا، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح دلیل نازل فرمائی، یعنی ان پر وحی آتی تھی، انبیاء کرام کی خصوصیات کے حامل تھے، لیکن کسی خاص معجزے کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں ان کے واقعے کا ذکر کیا کہ ان پر وہ مدین میں بھیجے گئے، دعوت دی، کچھ لوگ ایمان لائے، اکثر لوگوں نے مخالفت کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اگرچہ یہ کمزور تھے، ٹوٹے پھوٹے لوگ تھے، شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والے آگے آئے گا۔ عام طور سے انبیاء اور ان کے ماننے والے ظاہری طور پر کمزوری کا شکار نظر آتے ہیں۔ تو اگرچہ یہ کمزور نظر آتے تھے، لیکن اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور قوم شعیب کے منکرین، مخالفین، انبیاء کی سرکشی کرنے والے، حضرت شعیب کی مخالفت کرنے والے انتہائی سنگین اور شدید عذاب کا شکار ہوئے۔ 3 طرح کے عذاب آئے، ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتہ جان پائیں گے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جیسی مرضی مشیت ہوئی اس اعتبار سے انہیں مختلف قسم کے خصوصیات سے نوازا، معجزے کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو جس راستے دعوت دی دین کی طرف، اور یہ بات قرآن کے بیان سے، احادیث سے بالکل صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ قوم شعیب کے اندر جہاں عقیدے کی خرابی تھی، جو بنیاد ہے شرک اور کفر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت، انہی کو آگے لوگوں نے بیان کیا کہ اصحاب الایکہ کہا گیا ہے۔ ہاں، شیخ صلاح الدین صاحب نے اور بعض دوسرے لوگوں نے یہاں تک بیان کر دیا کہ ایکا مدین کے اطراف کی ایک دوسری بستی تھی، اور حضرت شعیب دونوں کی طرف بھیجے گئے، جس کا حاصل اور تقاضا یہ ہوتا کہ یہ 2 امتیں یا قبیلے تھے، اور دونوں کی طرف حضرت شعیب کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن محقق علماء نے کئی دلائل سے جو قابل اطمینان نظر آتے ہیں یہ بیان کیا کہ اصحاب الایکہ اور قوم مدین یا قوم شعیب دونوں الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی ہیں۔ ایکا ایک درخت کا نام ہے، گھنا درخت تھا ایک، جس کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے کہا، علامہ شنقیطی اسی کو ترجیح دیتے ہیں اور بہت سارے علماء، کہ یہ دونوں ایک ہی قوم ہے، 2 امت نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے قبائل کا کچھ نسب و سب میں فرق رہا ہو، ہاں، لیکن ملتا جلتا نسب تھا آگے جا کر۔ اور قوم حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم یا قوم شعیب جب کہا جاتا ہے تو دونوں مراد، یہ 2 الگ امتیں نہیں تھیں۔ تو اصحاب الایکہ بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ تو ان کے اندر ایک برائی تو تھی شرک کفر کی، یہ درخت کی پوجا کرتے تھے، اور ہو سکتا ہے اور بھی شکلیں رہی ہو ان کے ہاں شرکیات کی۔ دوسرے، یہ لوگوں کے راستے کاٹتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے۔ یقطعون السبیل، قطع سبیل عربی میں لٹیرے کو ڈاکہ زنی اور رہزنی کو بھی کہتے ہیں۔ ابھی آپ قرآن کی آیت میں نے پڑھی وہ اس کو دیکھیں گے تو یہ راستوں میں بیٹھتے تھے، آنے جانے والے قافلے تجارتی ہوں یا دوسرے اس کو لوٹتے تھے۔ اس کا یسوع کیا ہے جو قرآن میں لفظ استعمال کیا گیا کہ راستوں میں وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ، اس کی تشریح علماء نے کئی کی ہے کہ راستہ روکنا، لوٹ مار کرنا یا راستے میں بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ شہر کے راستے میں کہ بھائی جو بھی شہر میں آ رہا ہے تجارتی قافلہ ضرورت مند، اس سے ٹیکس وصولا جائے، محصول لیا جائے بلا وجہ کا ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، یا لوٹ لیا جائے بالکل کھلے طور پر، ان کو وہاں سے تجارتی قافلے گزر رہے ان کی لوٹ مار کر لی جائے، مال و اسباب سے تہی دست کر دے۔ ایک شکل یہ بھی ہے لوٹ مار کی، بے ایمانی کی، جو اہل علم نے لکھا کہ کوئی دیہاتی دور دراز کا آدمی بازار میں کوئی چیز بیچنے آ رہا ہے، ہاں،
ابھی بازار کی کیا قیمت ہے، کیا صورتحال ہے اسے پتہ نہیں، بازار سے پہلے ہی کوئی آدمی ایسے لوگوں کو پکڑتا ہے کہ بھائی تم اتنے میں ہمیں بیچ دو۔ اب فرض کیجئے کہ ابھی منڈی میں آ کر ایک شخص جو ہے جانور بیچتا عید الاضحیٰ کے موقع پر، تو اسے ایک جانور کا 10,000 ملتا، راستے میں روک کے کسی نے 5 میں لے لیا اور آ کے یہاں 10 کا بیچتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی لوٹ ہے، لوٹ مار ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ان کے راستے کی لوٹ مار اور قطع طریق کا جو ذکر قرآن نے کیا وہ اس طریقے سے ہے کہ اوباش لوگ راستوں میں آ کر بیٹھتے تھے، چلنے پھرنے گزرنے والوں کو پریشان کرتے تھے، ستاتے تھے، اور خاص طور سے حضرت شعیب علیہ السلام کو ماننے والوں کو۔ تو ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملنے جا رہے ہیں یا ان پر ایمان لے آئے ہیں، راستوں میں بیٹھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے، ان پر جملے کستے تھے، ٹھٹھے اڑاتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ یہ ساری شکلیں اور ایسی اور بھی کچھ شکلیں علماء نے بیان کی ہیں۔ سوچئے کہ ہمارے یہاں بھی لوگ راستوں میں بیٹھ کے راستوں کے آداب سے ناواقف ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں، جو خواتین گزر رہی ہیں ان کو گھورنا، ہاں، کسی مجبور آدمی کو دیکھ کر ہنسنا، کسی کو ستانا، پریشان کرنا۔ ہمارے شہر میں اور کہیں ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں کیا ہیں کہ بھائی کسی کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو اس پر بلیڈ مار دیا، سیٹ خراب کر دی، کسی کا کوئی اور سامان ہے اس کا نقصان پہنچا دیا، ہاں، اور بھی بہت سارے، اور کسی بھی طرح سے تکلیف دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینے کو ایمان کا ادنا حصہ کہا۔ ابھی آج جمعہ ہے، دیکھیے گا پھیری والے جتنے بھی ہیں پیچھے راستے کا بہت سارا حصہ چھوڑ کر آگے لگائیں گے۔ ان کو ایسا لگتا ہے پیچھے رہیں گے تو اللہ روزی نہیں دے گا یا ان کی قسمت سے کم ملے گا۔ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، تنگی کا شکار ہے، بارش کے موسم میں اور تکلیف، کسی کو احساس نہیں دوسروں کی تکلیف کا۔ یہ خود غرضی بے ایمانی کی انتہا ہے، بے حسی ہے۔ اور یہ سارے ایسے جتنے معنی تشریحات کے علامہ شوکانی وغیرہ کہتے ہیں کہ جتنی تشریح کی ہے، یہ جو قوم شعیب کا جو عمل بتایا کہ اس میں سب شامل ہے، اور آج ہمارے یہاں بھی ہے، کفر و شرک بھی ہے اور یہ چیزیں بھی۔ ان کی ایک دوسری بہت بڑی اخلاقی تجارتی بے ایمانی کا تذکرہ قرآن نے، گمراہی کا تذکرہ جو کیا کہ یبخسون المکیال والمیزان، یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ قوم شعیب کی ایک بڑی برائی جس کا قرآن نے بطور خاص ذکر کیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے جس چیز سے ان کو منع کیا وہ یہ ہے کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے۔ قرآن میں کہا گیا ویل للمطففین، مطففین ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی وادی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے تول ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لینے کی باری آئے تو پورا وزن، اور جب دینا ہوتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ اب یہ ڈنڈی مارنے کی شکل صرف ترازو میں نہیں ہوتی، پیٹرول میں کوئی دوسرا آئل ملایا جا رہا ہے، دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے، تیل میں کوئی اور چیز ملائی جا رہی ہے، ہاں، یہ ساری شکلیں تطفیف کی ہے کہ آپ جس چیز کا پیسہ لے رہے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز دے رہے ہیں، ملاوٹ والی چیز دے رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں یہ چیزیں ہے کہ نہیں ہے؟ پک پھنی میں آپ چوری کریں، یہ بھی تطفیف ہے۔ ایسی اور بھی جہاں حق کو دینے میں، لینے میں، دینے کے وقت آپ کاٹ کسر کریں، لینے کے وقت بہتر لیں۔ بہن کو حصہ دینا ہے تو گاؤں کے باہر کی زمین، آپ کو حصہ لینا ہے تو جو اچھی زمین ہے وہ، یہ بھی تطفیف ہے۔ اب اس کو لوگ ہمارے یہاں پنچ اور درمیان جو دے رہا ہے لے لو، چھٹی کرو، وہ بری نیت سے نہیں بولتے، انہیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر یہ بھی نہیں لیا تو باقی کا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ جس کے ہاتھ میں کاروبار ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے، حساب دینا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ وہاں بھی میں چالاکی کر لوں گا، اللہ کے یہاں بہانے بازی کر لوں گا، بچ جاؤں گا۔ ہمارے رویے سے تو یہ جہاں تطفیف کا ذکر ہے نا قرآن میں، آگے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، کیا یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا یہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور رب عظیم کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے؟ ڈر ہی نہیں ہے ان کو۔ تو قوم شعیب میں بھی یہ بہت بڑی برائی تھی کہ لوگوں کی اشیاء میں خرد و برد کرنا، ان کے حق کو مارنا۔ ہاں، بہت کچھ تفصیلات پیش کرنی ہے۔ میں آج جو آیتیں پڑھی ہے وہ اب زیادہ ہو چکا ہے، صرف ان کا ترجمہ کرتا ہوں۔ آئندہ ہفتے میں حضرت شعیب علیہ السلام کے کچھ مکالمے، دعوت، پھر ان کا رد عمل، قوم کا رویہ، اور پھر اس کا انجام، پھر اس کے درمیان میں یا آخر میں ہم اگر موقع رہا تو اس کے
دروس و اسباق پڑھیں گے، یہ لوگ زمین میں مختلف قسم کے فسادات اختیار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ اعراف کی آیتیں میں یہاں پڑھ رہا ہوں جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ اللہ تعالیٰ نے مدین اور اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اخاہم، ان کے بھائی کا مطلب اس طرح جیسے خونی رشتے والے بھائی ہوتے ہیں، نہیں، نسب کے اعتبار سے، قوم اور برادری کے اعتبار سے بھائی تھے۔ اور اسی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی اور پیغمبر قوم کا حصہ ہوتا ہے اور انسان ہوتا ہے۔ جیسے دوسری مقام پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نبیوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ تمہاری ہی جنس سے ہے، تم من انفسکم من انفسہم، اس طرح کی تعبیر قرآن میں جا بجا ہے۔ کتنا صاف ہے قرآن! اس کے باوجود آج ہمارے یہاں ایک قوم اس بات پر اصرار کرتی ہے کہ نہیں، پیغمبر کو اگر آپ نے انسان بشر کہا تو یہ ان کی گستاخی ہو جائے گی۔ تو یہ گستاخی پہلے اللہ نے سکھائی ہے ہمیں۔ اگر یہ گستاخی ہے تو اللہ نے بتائی ہے، ہم وہ مان رہے جو قرآن و حدیث کہہ رہا ہے، جو قرآن و حدیث میں وہ گستاخی، اور آپ کو اللہ کے رسول سے، صحابہ سے، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ سمجھتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آپ بشر کہیں تو کہیں ہر شے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی۔ یہ کفار مکہ کے عقیدہ ہے کہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں اس لیے ہم رسول نہیں مانیں گے، اور آج ہمارے ہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رسول مانتے ہیں اس لیے انسان نہیں مانیں گے۔ باتیں کی ہے نا، انسانیت، بشریت، رسالت کے منافی ہے، وہ بھی مانتے تھے، آپ بھی مان رہے ہو۔ قرآن نے کئی مقام پہ کہا، سورہ انعام میں کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے کو اللہ نے پیغمبر بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ نے کہا اگر زمین پہ فرشتے بستے تو ہم فرشتے کو پیغمبر بناتے، اور اگر ان لوگوں کے درمیان فرشتہ بھیجتے بھی تو انسان کی شکل اور آدمی کی شکل ہی بنا کر بھیجنا پڑتی، تب ان کے لیے معاملہ خلط ملط اور گڑبڑ ہو جاتا۔ تب کہتے ہیں جب یہ فرشتہ ہے تو ہمارے لیے نمونہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کیسے بات کریں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو جب اصلی شکل میں دیکھا تھا تو آپ گھبراہٹ کا شکار، آپ بے ہوشی کا شکار ہو گئے تھے۔ آسمان اور زمین کے بیچ میں افق کو ڈھک دیا تھا 600 پر۔ پوری زندگی میں آپ نے 2 مرتبہ ان کو اصلی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا تو یہ معاملہ ہوا۔ اگر ہمارے درمیان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ پیغمبر بنا کر بھیجتا اور ان کی اصلی شکل ہم دیکھتے تو کیا ہوتا؟ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے سارے معاملات کو اپنے لیے نمونہ بنانا، کیا یہ ممکن ہوتا؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں۔ تو اللہ نے کہا فرشتے چلتے پھرتے دنیا کے اندر تو ہم فرشتوں کو نبی بناتے، لیکن جب انسان ہیں تو انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی ہوگا۔ تو مدین کی طرف ان کے بھائی یعنی ان کے قوم کے فرد انسان کو، شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ اس سے پتہ چلا ہر نبی کی دعوت، یہ جگہ جگہ ملے گا آپ کو سورہ شعراء میں، پہلی دعوت، بنیادی دعوت اللہ کی عبادت کرو، توحید عبودیت اختیار کرو۔ اس کا مطلب عید کے خطبے میں میں نے بنایا کہ اتباع شریعت کو لازم ہے۔ جب آپ اللہ کی عبادت کرنے کا عہد و پیمان کر رہے ہیں، اسی سے دین میں داخل ہو رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی شریعت اور اس کے احکامات کی اتباع کا عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ اگر اتباع شریعت نہیں ہے، آپ کی خواہشات نفس پر آپ چل رہے ہیں، تو آپ توحید عبادت کے اندر پکے نہیں، اور توحید عبادت میں پکے نہیں ہیں تو آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ اس کا انکار ہے، اس کی مخالفت ہے تو آپ ایمان سے باہر۔ اللہ محفوظ رکھے۔ تو اے میری قوم کے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود تمہارا ہے ہی نہیں جس کی تم پوجا پاٹ کرو، جس کی بات مانو، صرف اللہ الہ ہے۔ آگے بڑھ رہے ہیں ہم، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو توحید کی تعلیم کی ضرورت تھی، اور دوسری آیات بھی بتاتی ہیں کہ ان کے یہاں شرک تھا۔ میں نے بتایا ایکا کے درخت کی وہ عبادت کرتے تھے۔ ہاں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح کھلی دلیل، بینہ کہتے ہیں کھلی ہوئی دلیل، جس کے دلیل ہونے میں، ثابت ہونے میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہ ہو۔ اور اللہ اور رسول پیغمبر جب کوئی دلیل قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ایسی ہی دلیل ہوتی ہے، سمجھ میں نہ آئے، دماغ کے باہر ہو، الجھ جائے آدمی، ایسی دلیل نہیں ہوتی۔ اب ہم سمجھنا نہ چاہے یہ الگ بات ہے۔ اللہ اور رسول نے ہمارے لیے جب دین پیش کیا ہے نا، تو وہ ہماری عقل سمجھ کے مطابق ہے،
باریک مسائل نہ صحیح لیکن موٹی باتیں جس کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. میری یہ بات اچھی طرح دماغ میں رکھیے, کچھ لوگ اس میں خلط ملط کرتے ہیں. موٹی باتوں اور باریک باتوں کو بھی الگ کر رہا ہوں کہ دین سب کے لیے ہے. کچھ لوگ اس بنیاد پر اب ہر مسئلہ جو ہے خود سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بغیر اصول کے. حدیثوں کا انکار کر دیا, قرآن کو مان لیا, قرآن کی منمانی تشریح, یہ بھی غلط اور گمراہی, کفر. اور کچھ لوگ یہ کہ بھائی ہم کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے, جانتے ہی نہیں ہے, لہٰذا کسی امام, کسی بزرگ, کسی مولوی, کسی پیر صاحب کا دامن تھام لے, وہ جو بتائیں حلال حلال ہے, جو بتائیں حرام حرام ہے. دونوں گمراہی ہے. اعتدال کی راہ, دین کی بنیادیں ہر ایک کے سمجھنے کے لیے ہے. تو کہا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ. اب دیکھیے کہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام یہ جملہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کافروں سے, قوم کے کافروں سے. اس کا مطلب کافروں کے لیے بھی نبی کی دلیل واضح ہے. اگر واضح نہیں ہوتی, سمجھ میں آنے کے لائق نہیں ہوتی, تو کفار یہ کہتے کہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, آپ کیا بیان کر رہے ہو کہ بینہ ہے, یہ کھلی دلیل ہے. تو کافروں کو جو دلیل سمجھ میں آ رہی ہے, جس کے ذریعے حجت پوری ہو رہی ہے, مسلمان بولے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. میں نے تقلید اور عدم تقلید کے بحث میں کئی مرتبہ یہ سوال کیے تقریر میں کہ ایک آدمی جو ہے غیر مسلم, آج کی تاریخ میں بھی دیکھ لیجئے, عیسائی ہو, کرسچن ہو, ہندو ہو, قرآن پڑھ کے اسلام لایا. ایسے 1 2 100 200 نہیں, ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد ہو چکی ہے. قرآن پڑھ کے ایک غیر مسلم اسلام قبول کر لیتا ہے, مطلب اس کو قرآن سمجھا تبھی تو اسلام میں آیا نا. اب جیسے ہی وہ مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے آتا ہے تو آپ بولتے ہو کہ آپ قرآن حدیث آپ نہیں پڑھ سکتے, آپ کو کسی امام کی تقلید کرنا ضروری ہے, کوئی چیز سمجھ نہیں سکتے. مسلمان ہو گئے تو آپ تقلید کرو. تقلید جہالت کا نام ہے. بعض مقامات پر علماء کی طرف رجوع کرنا, ان سے سمجھنا یہ ضروری ہوتا ہے, لیکن اس کو یہ مصطلح تقلید کہیں گے یا نہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. دلیل سے آپ علماء سے کوئی بھی فن, اگر آپ قانونی باریکیاں جاننا چاہتے ہیں تو وکیلوں اور قانون کے جاننے والوں کی طرف رجوع کریں گے. انجینئرنگ گھر کی تعمیر کا کر رہے ہیں تو آپ انجینئروں سے مراجعہ کریں گے. تو قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کے جو علماء ہیں, جانکار ہیں, باریکیاں جانتے ہیں, علوم قرآن اور علوم حدیث سے واقف ہے, آپ ان کی طرف رجوع کریں گے. یہ قرآن حدیث کا نقص نہیں ہے, ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے ہے. اب ہمارے یہاں منکرین کہتے ہیں کیا اللہ اور رسول نے ایسی بات بیان کی جو سمجھ میں نہ آئے. تو میرا سوال ہے ان سے, جب آپ ایسا کہتے ہو تو سماج اور معاشرے میں جتنے لوگ ہیں, چھوٹے بچے ہوں, بڑے آدمی ہوں, جاہل ہو, پڑھا لکھا ہو, سب کو قرآن ایک جیسا سمجھ میں آتا ہے؟ ایک عربی جاننے والا, ایک عالم دین جس طرح جانتا ہے, کیا اس طریقے سے ایک وہ شخص جو پڑھنا بھی نہیں جانتا وہ بھی قرآن ویسے ہی سمجھ رہا ہے؟ تو فرق مراتب ہے نا. تو جس کو سمجھ رہا ہے وہ نہ سمجھ کو سمجھائے, اور نہ سمجھ اس کی طرف رجوع کرے. اس کی رائے نہیں مانے, رائے ماننا تقلید ہے. اس کی دلیل ماننے کہ قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, یہ بتا. چلیے درس قرآن درس حدیث رکھا جاتا ہے. خیر, بات لمبی اور وقت زیادہ ہو گیا, میں پھر آیت کا ترجمہ کر دوں, تشریح آئندہ ہفتہ. اللہ نے فرمایا کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ, تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ, لہذا تم ناپ اور تول کو پورا کرو, اچھے طریقے سے چیزیں تول کر دو. میں نے ابھی بتایا کہ یہ ناپ تول کو پورا کرنا صرف اس معنی میں نہیں ہے کہ ترازو پہ آپ گرام اور ماشا پورا تولیں. اگر لیٹر سے دے رہے ہیں تو دودھ میں پانی ملا دیا تو آپ نے کمی کر دی, سونے میں پیتل ملا دیا تو آپ نے بے ایمانی کر دی, پیٹرول میں آپ نے کوئی اور تیل ملایا یا کھانے کے تیل میں آپ نے کچھ اور ملایا تو آپ نے ملاوٹ کر دیا. ایسی بہت سی شکلیں. تو ناپ تول, جس کا حق جس کو دینا ہے پورا دو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, اور لوگوں کی چیزوں میں جو ان کا حق بنتا ہے اس میں کمی مت کرو, اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرو. اب چیزوں کا حق دینے میں کمی کرنا حصے بکرے سے لے کے لین دین کے سارے معاملات میں ہو سکتا ہے, لیکن یہاں تجارتی بات تناظر میں بات ہے, لیکن وہ بھی اس میں شامل ہوگا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, اور زمین کی اصلاح کے بعد, یہاں امن سکون ہے, اس کے بعد زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اب ناپ تول میں کمی کرو گے تو زمین میں فساد پھیلے گا, کیا مطلب؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر گناہ کا کام کیا جائے سماج میں, جس سماج میں گناہ بڑھ جائے وہاں فساد پھیلتا ہے. اللہ ناراض ہوگا تو عذاب نازل کرے گا, عذاب نہ نازل کرے
اگر رحمت کو روک ہی لے وے تو یہ بھی ایک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت و برکات نزول کرا تھا، اب ہمارے یہاں آج مندی ہے، کاروبار میں پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، لوگوں کے نزدیک قیمتوں میں اضافہ، مہنگائی، مزید نئے نئے ٹیکس، ہاں ہر چیز کی بڑھتی قیمت، یہ ایک عذاب کی شکل بن گئی ہے کہ نہیں بن گئی؟ یہ زمین میں فساد ہے، پھر جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے سخت قوانین بن رہے ہیں، آپس کی دشمنیاں ہیں، دشمنوں کے منصوبے ہیں، اور نہ جانے کون کون سے فساد، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اب دوسرے بیماریاں، ابھی کورونا کی وبا، پھر کوئی اور نئی بیماری، کوئی اور پریشانی، یہ ساری شکلیں جو ہے زمین میں فساد ہے۔ اور کب آتا ہے یہ فساد؟ جب اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ناراض کب ہوتا ہے؟ جب گناہ ہوتا ہے۔ گناہ کب ہوتا ہے؟ گناہ کی شکلیں کیا ہے؟ سب سے بڑی شکل ہے شرک کی، شرک اللہ کے حق میں جو ہے بے ایمانی، اور یہ ناک تول میں کبھی بندوں کے حق میں بے ایمانی۔ آپ بندوں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، بے ایمانی سے کھا رہے ہیں، باطل طریقے سے کھا رہے ہیں، لوگوں کا حق مار رہے ہیں، تو زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو، اس کے غضب کو، دعویٰ کو بھڑکا رہے ہیں۔ حضرت شعیب کہہ رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے بھی اللہ نے یہ نقل کیا کہ زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تشریح اس کی انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملکوت۔